پورے عالم میں محرم منایا جاتا ہے، نہ صرف اس عالم میں کہ جس عالم میں ہم رہتے ہیں۔ علماء عرفا بیان فرماتے ہیں کہ محرم کا جب چاند نکلتا ہے، اور روایات بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا خون بھرا کرتا آویزاں کر دیا جاتا ہے، ہر جگہ غم اور سوز کی فضا چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم فرمایا، تاکید فرمائی کہ جب محرم آئے تو فرش عزا بچھا لیا کرو۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی ہمیں یہی تعلیم فرمائی۔ آپ بزرگان یہاں موجود ہیں، آج کی نوجوان نسل یہاں موجود ہے۔ یقیناً معاشرہ بدل گیا ہے، زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، معیارات اقدارات تبدیل ہو گئے ہیں، سب اپنی جگہ پر، لیکن ابھی بھی یہی تعلیم ہے کہ جب محرم آئے گا سیاہ لباس تن کرنا ہے، گھر میں بھی ایک فضا قائم ہونی ہے، نیا کوئی کام نہیں کرنا ہے، گریہ کرنا ہے، مجلس کرنی ہے۔ ہر شخص اس سسٹم میں یوں کہوں کہ ہم آٹومیٹکلی انسرٹ کر دیے جاتے ہیں، یعنی آپ چاہیں یا نہ چاہیں خود بخود کائنات کا نظام آپ کو اس طرف کھینچ لاتا ہے، خود بخود۔ یعنی دنیا کتنی کوشش کرتی ہے، کرتی رہی، ابھی بھی کرتی ہے، اب چاہے وہ عالم اسباب میں کوئی وبا ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی بھی ہو، اپنی طرف سے بہرحال ایک مشکل اور ایک مصیبت بہرحال ہے انسان کے اوپر، انسانیت کے اوپر، اور ایک خاص رزق ہے جو محرم میں ملتا ہے، اس سے محروم نہیں ہونا، اور یہی وہ رزق ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ اب اس رزق کو کہیں تو حاصل کرنا تھا۔ پچھلے 6 مہینے سے آن لائن مجلس پڑھ کے میں نے خدا کی بارگاہ میں یہی کہا، پروردگار کم از کم سید الشہداء کا غم منانے کے لیے ان غم گساروں کے سامنے بٹھائیے گا۔ مجلس وہ بھی ہے یقیناً، جہاں نہیں ہو رہی ہے وہ بھی ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ کم از کم وہ بھی ہو رہی ہے۔ جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں مشکلات میں، یقیناً وہ اسی سے مجلس کو سنیں گے کہ حسین بشریت کی بقا ہے، صرف میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ عزاداری ہے کیوں۔ عزاداری صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں نے مجلس کرنی تھی اب مجھے کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے، نہیں ہے عزیزان محترم۔ مجلس میں اپنے لیے نہیں کر رہا، مجلس اس مقدمے کے لیے ہے جس کی پوری کائنات انتظار کر رہی ہے۔ یہ عزاداری ہے ہی اسی لیے کہ ہم اس پیغام کے ذریعے سے وہ مقدمات فراہم کریں کہ ظہور متوقع ہو سکے۔